نفع نہیں دے گا اس کا ایمان لم تکن آمنت من قبل، اس کا کوئی ایمان تھا یا نہیں لیکن وہ نفع بخش نہیں تھا ایمان. اسی طرح سے اللہ نے دین کی بھی بات کی ہے. فرعون کا بھی دین تھا، فرعون بھی کہہ رہے تمہیں ہمارے دین سے پلٹا دے، اور اللہ کہتے اہل کتاب کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا جو انہوں نے خود ہی گھڑا تھا. تو دین بھی سب کا ہوتا ہے، ایمان بھی سب کا ہوتا ہے. اور آپ یہ چیز بڑی کامنلی نوٹس کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں میرا تو ایمان ہے اس بات پر. تو آپ کا یہ بولنا جو ہے نا، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس بات کی کہ واقعی وہ صحیح ایمان ہے. آپ کہتے ہیں نا میرا ایمان ہے کہ یہ ہوتا ہے، اور میرا ایمان ہے میں نے یہ کیا تو مجھے یہ فائدہ ملا، تو یہ آپ کا ایمان ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مل رہی قرآن سے. یعنی یہ وہ ایمان نہیں ہے جو نفع بخش ہے. اس طرح تو ہر کسی کا دل مان رہا ہوتا ہے اور ہر کسی کا ایمان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ بولے جاتے ہیں میرا دل مانتا ہے. تو آپ کا دل ماننا تو دل کوئی صحیح تھوڑی ہر بات کو بیان کرتا ہے. ایمان کو کا کرائٹیریا معیار یہ قرآن ہے. یہ قرآن کے اندر جو ایمان اس سے جو لیا جائے گا وہ نفع بخش ہے. اس کے علاوہ کوئی ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کہہ رہے اللہ کہ وہ جو ایمان لایا تھا وہ اس سے پہلے وہ نفع بخش نہیں تھا، اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی ہو. اس کا ایمان تو تھا لیکن وہ ایسا نہیں تھا جو بھلا ہو، جس سے وہ کوئی نیکی کما سکتا ہو. تو آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرو. تو آج مجھے اور آپ کو 10 بار چیک کرنا چاہیے ہمارے ایمان کے. ایمان سے مراد یہاں پہ نیتیں نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں، ایمان نیت کو نہیں بولا جا رہا ہے. ایمان وہ جس چیز کو میں اور آپ بلیو کرتے ہیں. تو ہم کس چیز کو بلیو کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو بلیو کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو واقعی تو ہی برکت ملے گی، یا ہم کہیں گے نہیں میں فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھ لوں گی تو مجھے برکت مل جائے گی؟ میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے، یعنی جو ہمارا عمل جو ہے جس چیز کو پروف کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ میں آ جائے گا اس وقت کہ میں اور آپ کس ایمان کے اوپر چل رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمان سے بھلائی اٹھانی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ایمان تو لیا ہے اللہ، فرشتے، قیامت کا دن، یہ ساری چیزوں پہ، اب اس سے بھلائی حاصل کریں یعنی عمل صالح کریں. تو جب عمل صالح کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، ہمارا ایمان نفع بخش ہو جائے گا. اور نہیں تو کوئی بات نہیں، اب تو ساری باتیں واضح ہو چکی ہے. تم بھی ویٹ کرو، ہم بھی ویٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 159 ان الذین فرقوا، کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور بن گئے گروہ گروہ. لست منہم فی شیء، نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہم ان سے فی شیء ان کوئی واسطہ کوئی چیز، انما یعنی کوئی تعلق نہیں آپ کا. انما امرہم بے شک ان کا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ہے. ثم پھر ینبئہم اللہ ان کو خبردار کریں گے بما کانوا یفعلون اس کے ساتھ جو وہ کیا کرتے رہے. کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ شیعہ ہو گئے. یہ کوئی شیعہ سنی والے شیعہ تو نہیں بولا جا رہا ہے نا، تو یا یہ کہ وہ سنی ہو گئے، یہاں تو یہ بھی بولا جا سکتا ہے. اس لیے بولا جا سکتا ہے کہ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ بھر میں بٹنا، ایک گروپ بنانا. تو جو شیعہ بولے اپنے آپ کو، تو شیعہ ایکچولی بولے میں گروپ ہوں، تو وہ میننگ ہے اس کا، تو اسے وہ ورڈ بنا دی شیعہ. صحیح ہے، یہاں پہ جو شیعہ کا ورڈ آ رہا ہے کہ وہ گروپ میں بٹ گئے، تو وہ چاہے سنی بولے اپنے آپ کو چاہے وہ شیعہ بولے. اللہ کہہ رہے جنہوں نے بھی اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ ڈالا. اپنا دین انہوں نے کیسا ایسا بنایا تھا کہ انہوں نے فرقے کیے؟ اللہ تو کہتے کہ اگر یہ قرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں کثرت سے اختلافات ہوتے. لہٰذا جو قرآن کو مانتے ہیں اس میں تو اختلاف ہوتا ہی نہیں. تو جو لوگوں نے اس دین کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، اللہ کے نبی کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے کہا جاتا ہے کہ نبی نے بولا تھا 72 فرقے ہوں گے اور ان میں سے کیا ہوگا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو فرقہ وہ جنت میں اصل میں وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ دین کو مانتا ہے، وہ قرآن کو مانتا ہے، وہ صرف قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کا نام صرف مسلم ہے، اس کا کوئی اور نام نہیں ہے. وہ بندہ وہ جنت میں جائے گا، تو وہ فرقہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں تو نبی نے بولا تھا، تو نبی نے یہ بولا تھا بنا. اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں رحمت ہے، پتہ نہیں کون سی رحمت ہے. تو یہ آپ کو اور مجھے اپنے ایمان نے خود ہی حکم دے دیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرک مت بنو اور حضرت ابراہیم کے پیچھے فالوور بنو. ابھی آپ آگے بھی پڑھیں گے، اس کے اوپر بات کی گئی ہے. تو یہ کہ فرقہ بندی
کی تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اپنا نام رکھنا اس کی کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, اور جو یہ کام کر رہا ہے اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میں کوئی روایت اور حدیث نہیں بتا رہی, ہے تو قرآن کی آپ آیت دیکھ رہے ہیں نا, لست منہم فی شیء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کچھ تعلق ہی نہیں. اس کا مطلب اس دور میں بھی ہو رہا تھا نا سب, تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے. اور ان تمام کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, اللہ ہی ان کو بتائیں گے پھر جو بھی وہ کر رہے ہیں. آج میں اور آپ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے, کتنا بھی چیخ لیں بول لیں, لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی بات. کیوں؟ قیامت کا دن آئے گا نا, اس دن فیصلے ہوں. آگے آیت نمبر 160 میں کہتے ہیں من جاء بالحسنہ, جو لائے گا بھلائی فلہ, تو اس کے لیے عشر امثالھا, 10 ہے اس کی جتنی. ومن جاء بالسیئہ, اور جو لائے گا ایک بدی, فلا یجزا, تو نہیں بدلہ دیا جائے گا اسے, الا مثلھا, مگر ویسا ہی. وہم لا یظلمون, اور وہ کسی پہ اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہتے جو حسنہ لائے گا, جو اچھائی لائے گا, تو اس کے لیے 10 ہے, اس کی جتنی, یعنی وہی اللہ تعالیٰ اسی کو 10 کر سکتے. اور قرآن کہتے ہیں جو اچھا کرتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے, وہ زیادہ اور زیادہ بھی ہے. اور جو برائی لائے گا تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جتنی اس نے برائی کی, اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا, جو پیچھے آپ نے پڑھا ربکم ذو رحمت واسعہ, تمہاری رب تو بڑی رحمت اور بڑی وسیع ہے, اس کی رحمت بڑی وسعت والے, رحمت والے. اور پھر کیا کہتے ہیں آیت نمبر 161, قل اننی, کہہ دیجئے اننی ہدانی, بے شک مجھے ہدایت دی ہے, ربی میرے رب نے, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف, دینن, دین کی, قیامن, جو مضبوط ہے. قیامن کہتے مضبوطی کو, صحیح ہے. ملت مذہب ابراہیم, ابراہیم کا, حنیفن, یکسو جو تھے, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف. وہ دین ہے, بڑا مضبوط ہے, اور ملت ابراہیم ہے جو یکسو. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے, پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو لوگ فرقہ کرتے ہیں تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اوپر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ نفع بخش ایمان ہمیں چاہیے. تو اللہ سے ہم یہ مانگیں گے کہ اللہ ایسا ایمان دے جو نفع بخشے, اپنے ایمان سے بھلائی کمانی ہے. تو یہاں پہ آگے بات کہ جو اچھائی کرے گا تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر عمل صالح یعنی جو بھی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 ہے, اور جو برائی کرے گا تو اس کے لیے اتنی ہے. یہ اللہ کی رحمت, اور انسان کو ظاہر اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ بھلائیاں کرے. اور پھر یہ بولا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف. ہدایت دے دی ہے, کیا قرآن دے دی ہے. یہ دین ایسا ہے جو بڑا مضبوط ہے, اس کو دین بنا لو, سمجھ رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن سے ہٹ کی جو بھی بات ہے نا وہ دین نہیں ہے, اس کو دین کی حیثیت نہیں. آپ بولو گے یہ اس میں برائی کیا ہے, جو بات ہم نے پیش کی صحیح ہے, آپ کو برائی نہیں لگ رہی, لیکن اس کو دین مت بنائیں. آپ ہے اپنی جگہ پہ اچھے ورڈز ہے, اچھی بات ہے, پر اس کو دین نہیں بول سکتے. دین برا تو شرک کر دیا, دین تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا. تو یہ مضبوط دین ہے جسے جو ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ یہی تھا کہ وہ یکسو تھے, انہوں نے کسی چیز کو ملایا نہیں, انہوں نے کسی چیز کو دین نہیں مانا جب ان کو اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر کیا کہا, وہ مشرک نہیں تھے. تو بار بار آپ دیکھیں شرک کے اوپر بات آ رہی ہے, انہوں نے فرقے نہیں بنایا حضرت ابراہیم نے. آج تک آپ دیکھیں کوئی ابراہیم فرقہ آپ کو نہیں نظر آتا, حالانکہ ابراہیم کو ماننے والے یہودی, عیسائی, مسلم دنیا مانتی ہے ان کو, لیکن اس کے باوجود کوئی ابراہیمی فرقہ آج تک نہیں بنا ان کے نام کا. کیوں؟ سوچ سکتے ہیں نا کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جو انہوں نے کہا تھا نا, وہ جعل لی لسان صدق فی الاخرین, کہ میرے لیے میری زبان سچائی کی بعد میں آنے والوں کے لیے رکھیے گا. یہ دیکھیں سچی زبان آج بھی ان کی نظر آتی ہے. اور پھر دیکھیے کتنی زبردست بات کہی گئی. 162 میں فرماتے ہیں قل, کہہ دیجئے, ان صلاتی, بے شک میری صلاۃ, میری نماز, و نسخی, اور میری قربانی, و محیای, اور میری زندگی, و مماتی, اور میری موت, للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آیت نمبر 163, لا شریک لہو, نہیں کوئی شریک ہے اس کا, وبذالک امرت, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں. اب کیا بولا, اے نبی ان کو کہہ دو, جب کہا پیچھے کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی ہے, سیدھا راستہ مجھے دکھا دیا ہے, یہی مضبوط راستہ ہے, تو کہتے ہیں کہہ دیجئے میری صلاۃ, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین. اچھا, نسک کا جو ورڈ ہے نا, اس کا میننگ آتا ہے تقرب الہی کے لیے کوئی بھی کام کرنا, کوئی بھی کام اللہ کی فرما برداری, اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو نسک کہتے ہیں. کہ پھر جس کا ایک طریقہ قربانی کی صورت میں نظر آیا کہ اس میں آپ اپنا پیسہ دیتے ہو اور اللہ سے قریب قربت حاصل کرتے ہو کہ اللہ یہ میں آپ کے راستے میں صدقہ کر رہی ہوں,
تو اس کا صرف اس کو اس طرح سے ہم وہ نہیں کر سکتے لمیٹڈ، لیکن اس کا جو میننگ پھر لیا گیا ہمیشہ تو لوگوں نے قربانی لیا نسک کا، لیکن اصل میننگ اس کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو کرتے ہیں تو وہ تب ایک اچھے لیول پر آپ پیسہ دے رہے خاص طور پر اور اللہ کی قربت چاہ رہے یا کوئی بھی ایسی چیز کر رہے تو وہ کیا ہے؟ نسک ہے. تو صلات سے ہٹ کے یعنی ایک نفلی چیز نظر آ رہی ہے نا، جو صلات تو آپ کر رہے ہو تو کہہ رہے میری صلات کس کے لیے؟ صلات کا مطلب کیا ہے؟ میں جو بھی آج کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کروں، میری جو بھی ڈیوٹیز بنتی ہے ان ٹرمز آف اللہ کے معاملات میں تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی اور کے لیے نہیں کر رہے، ہم کسی فرقوں کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنی بڑائی نہیں چاہ رہے. میری صلات تو اللہ کے لیے، میری قربانی جو ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ اس سے بڑی توحید کی ڈیفینیشن میرے خیال میں کوئی نہیں دے سکتا. یہ توحید ہے. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، میں تو صرف اللہ کا ہوں. اور یہ مجھے اور آپ کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ میں اور آپ کی دوبارہ یاد دہانی ہو جائے، یہ تذکرہ بن جائے میرے اور آپ کے لیے. اور جب کوئی چیز کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آج ہم نے کہا وہ 8 پوائنٹس 9 پوائنٹس ہم لکھ لیں تو اس کے اوپر یہ لکھ دیں کہ میں تو ہوں ہی اس لیے کہ میرا جینا میرا مرنا میری صلات میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ کرنے میں جو مجھے ڈیفیکلٹیز بھی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو پورا کے پورا اللہ کے لیے. اور پھر یہ بھی کہ جو ہے اس اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں دوسرا کہ میں اس کی بات مانوں، میں اس کے لیے صلات کروں، میں اس کے لیے قربانی کروں. مجھے اتنا افسوس ہوا جب اس نے کہا کہ میں بی بی سعیدہ کے لیے نماز پڑھتی ہوں. مطلب بی بی سعیدہ کے لیے یہ نماز یہ کہاں سے؟ نہیں، وہ قربتاً اللہ کے لیے بی بی سعیدہ کی نماز. میں اللہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا وہ تھی اہل تشیع، تو میں نے بولا اچھا آپ ایسا کریں اپنے مجھے بتائیں کہ آپ کی کون سی کتاب سے نکالے اور یہ کس نے کیا تھا، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی یہ چیز؟ اچھا صحیح ہے، میں آپ کو بتاؤں گی. یعنی آپ دیکھیں اس کو پتا نہیں تھا کہ کس سورس سے انہوں نے یہ چیزیں کرنی شروع کی. تو میری صلات اللہ کے لیے پھر کہاں ہوئی؟ میں نے تو شریک کر دیا نا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ میں اور آپ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو جوائن کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سب پڑھ لیں تو ہم پڑھ لیں. اور بہت ساری قربانی اور زندگی ہماری موت تو لوگوں کے لیے آج آپ ساری باتیں چھوڑیں، ہمارا جینا مرنا آج صرف انسانوں کو دکھاوے کے لیے ہے. ہم اللہ کے لیے کہاں جی رہے مر رہے ہیں؟ اور اللہ کے لیے جو جیتے اور مرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے ہم ہیں. تو فرمایا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، اس کا ہی مجھے حکم دیا گیا ہے. تو اب جب نبی کو حکم دیا گیا تو میں اور آپ کو نہیں ہے، ظاہر ہے. اور میں پہلا مسلم ہوں، میں آگے سب سے پہلے سر جھکاتا ہوں، اللہ واقعی آپ کے لیے سب کچھ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا باعمل بنا دے انشاءاللہ. آیت نمبر 164 میں کہتے قل کہہ دیجئے اغیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ اب بھی میں تلاش کروں ربن کوئی اور رب، وہو رب کل شیء جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب اور نہیں کماتی کل نفس کوئی نفس الا علیہا مگر اسی کے ذمے ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ. ثم الی ربکم پھر تم اپنے رب کی طرف مرجعکم تمہیں پلٹ کے جانا ہے. فینبئکم تو اللہ تم کو بتائیں گے بما کنتم اس کے ساتھ جو تم تھے فی جس میں تختلفون تم اختلاف کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے. کہاں جاؤں میں اللہ کو چھوڑ کر؟ کس کے پاس جاؤں؟ کیوں جاؤں؟ کیا ہے کوئی رب؟ اور کوئی نفس نہیں کماتی کوئی چیز مگر اسی کے ذمے اس کا وبال ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تو پھر میں تو اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں بنا سکتا. جو میرا رب ہے، جو ہر چیز کا رب ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، میرا اور تمہارا رب وہی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو جب یہ کہا کہ لاؤ میں قتل کروں فرعون کو اور چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا انی عصت بربی وربکم من کل متکبر، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں میرے رب کی اور تم سب کے رب کی، تم سب کا جو پالنے والے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے بولا کہ تمہارا میرا رب نہیں ہے وہ، تمہارا بھی وہی رب ہے. رب السماوات والارض وہی ہے، آسمان اور زمین کا رب وہی ہے. نہ مانو نہ جاؤ، حقیقت تو یہی ہے. یعنی کوئی